أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 ہے، 27۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں، پچھلی جو آیت گزری اس میں یہ بات بتائی کہ یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور فاسق کون ہیں؟ ان فاسقوں کی 3 علامتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں کہ فاسق جو اللہ تعالیٰ کے حکموں سے تجاوز کرنے والے، نافرمانی جو کرنے والے، اطاعت سے جو منہ موڑنے والے ہوتے ہیں فاسق، یہ وہ لوگ ہیں جو الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور پھر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور پھر وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فیصلہ کن بات یہ ہے کہ اولئک هم الخاسرون۔ فاسقوں کی 3 علامتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہیں۔ جو لوگ اس قسم کے 3 قسم کے کام کرتے ہیں وہ فاسق ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ دوسرے اسباب اور دوسری علامتیں بھی بیان کی گئی، یہاں 3 بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جو فاسق ہیں وہ ہیں جو الذین، جو ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اس کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد، مستحکم کرنے کے بعد، اور پھر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور توڑ لیتے ہیں ان تعلقات کو جن تعلقات کے جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ وَيَقْطَعُونَ، قطع یقطعو کہتے ہیں کاٹنے کو، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جس چیز کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے، یعنی جن چیزوں سے جڑے رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ان کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ نقض معاہدہ، معاہدے کو توڑنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے ایک معاہدہ کیا، دیکھیے ایک ہوتا ہے عہد اور ایک ہوتا ہے میثاق۔ عہد کہتے ہیں جو اس عہد کو، اس معاہدے کو جو 2 شخصوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اس کو عہد کہتے ہیں۔ اور میثاق کہتے ہیں ایسے معاہدے کو جس معاہدے کو قسم کھا کر مضبوط کر لیا گیا ہو، مستحکم کر لیا گیا۔ اللہ کی قسم، میں ہمارے اور آپ کے درمیان میں یہ معاہدہ رہے گا، یہ میثاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قسم کے الفاظ یہاں استعمال فرمائے کہ فاسق قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو کچھ کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے اور پھر اس عہد کو مضبوط کیے جانے کے باوجود بھی اس کو توڑتے ہیں، عہد توڑ دیتے ہیں۔ ہم نے ایک معاہدہ عالم ارواح میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالو، کہا، سب نے کہا، جتنے عالم ارواح میں سارے انسان سے سب نے کہا بلا، جی ہاں آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد لوگ جو ہے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، رب کو رب تسلیم نہیں کرتے۔ اور پھر دوسری چیز وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا، جن چیزوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا اس کو توڑ دیتے، اس کو کاٹتے ہیں، جس میں قطع رحمی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے
وہ بھی, اور پھر وہ تعلق بھی جو ہمارے رشتہ داروں اور اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی بہن جتنے بھی ہیں, اور پھر اپنے پڑوسی اور اپنے عام مسلمان, اور پھر دنیا جہاں کے انسانوں کے ساتھ جو ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں, وہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں جو یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. قطع رحمی بہت بری چیز ہے. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا يدخل الجنۃ قاطع, رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوتا. آج ہم چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر ہم اپنے رشتے توڑ لیتے ہیں. بھائی سے اپنا رشتہ توڑ چکا ہے, بھائی نے بہن سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے, باپ نے اپنے بیٹے سے رشتہ اور بیٹے نے اپنے باپ سے رشتہ توڑ لیا ہے, اور رشتوں کو توڑ کر ہم اپنی آسانی کے ساتھ بہت مطمئن انداز میں زندگی بسر کر رہے ہیں, جبکہ ان کے لیے باقاعدہ طور پر یہ وعید بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا جو اس دنیا کے اندر قطع رحمی کے ساتھ جیتے ہیں, رشتوں کو توڑ کر جیتے ہیں. ہمیں سارے ان رشتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا